شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اور جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمایا۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی اور برکت عطا فرمائے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو دین اور دنیا چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ نے اپنے رعایا پر بہت ظلم و ستم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کیا ہوا تھا اور شہر سے باہر جنگل بیابان میں خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس، دوسرے اس کے وزیر کے پاس۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی خفیہ خزانے کا پتہ نہ تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ سلامت اکیلا سیر و تفریح کے لیے نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازے کھولا اور پھر داخل ہو گیا۔ خزانے کی کمرے سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے، دنیا کے جواہرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ اس نے جلدی سے دروازے بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کو دیکھ کر فارغ ہوا تو واپس دروازے پر آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ بالکل باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر زور زور سے پیٹنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن افسوس صد افسوس، اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ پلٹ کر پھر اپنے خزانے کے پاس گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ زور زور سے چیختا اور چلاتا رہا مگر کوئی اس کی آواز سننے والا نہ تھا۔ آخر کار تھک ہار کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ جب بھوک اور پیاس سے بہت تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا تجوری کے پاس گیا، اسے کھولا اور کھول کر عمدے سے عمدے جواہرات دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بہت ہی خوش انداز سے کہا، اے لکھپتی ہیرے اور موتیوں، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو، مجھے صرف ایک وقت کا کھانا دے دو تاکہ میں اسے کھا کر اپنا بھوک مٹا سکوں۔ لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ بادشاہ کو ایسا لگا جیسا کہ وہ زیورات مجھے دیکھ کر قہقہ لگا کر ہنس رہا ہو۔ اس نے ہیرے اور موتیوں کو دیوار پر دے مارا اور پھر گھسیٹتا ہوا دوسرے سونے اور چاندیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا کہ اے میرے چمکدار سونے اور چاندیوں، اے میرے من پسند موتیوں، میں نے تمہاری حفاظت کے لیے ساری زندگی وقف کر دیا، میں نے ہمیشہ تمہاری نگرانی کی ہے، تمہیں اچھی طرح سے غار میں سجا کر رکھا ہے، میں جب بھی تمہیں دیکھتا بہت خوش ہوتا، تم مجھے بہت عزیز ہو، اے موتیوں مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ موتیوں نے بھرپور قہقہ لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی، تیری ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت آج تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکی۔ بادشاہ یہ سن کر چکرا کر گر گیا اور جب ہوش آیا تو وہاں پر ہیرے اور موتیوں کو بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنا لیا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس لکھنے کے لیے نہ تو کاغذ تھا اور نہ ہی قلم۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کو کچلا اور کچل کر بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ ادھر ملک کے سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈ رہے تھے، جگہ جگہ چپے چپے چھان مارے، لیکن بادشاہ کسی کو نہ ملا۔ حکم کے عہدے دار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن کی تلاش کے بعد وزیر خزانے کے معائنہ کرنے کو گیا تو دیکھا کہ بادشاہ ہیرے جواہرات پر مرا پڑا ہے اور سامنے دیوار پر خون سے لکھا ہے،
یہ ساری دولت اور سارا خزانہ ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج لوگ دنیا میں ناجائز طریقے سے دولت جمع کرتے ہیں اور پھر اس پر تکبر کرتے ہیں، غریبوں اور یتیموں کے مال چھین کر اس پر عیش کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ دنیا کی بنائی ہوئی دولت حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔